أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کونوا قوامین، ہو جو تم انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ ہو وہ تمہارے خلاف، یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے، إِن يَكُنْ غَنِيًّا، اگر ہو وہ مالدار یا فقیر کے خلاف، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ خیر خواہ ہے ان کا، فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، نہ پیروی کرو تم خواہشات کی یہ کہ تم عدل نہیں کرو گے، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم مروڑو زبان کو یا اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بس بے شک اللہ خبر رکھنے والے ہیں تمہارے اعمال کی۔ ہمارے نظام کے اور اس نظام کی ناقص پالیسیوں کے خاتمے کے حل کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت بڑا کردار رکھتی ہے۔ میں آسانی سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص فطرتاً بے انصافی کو قبول کر چکا ہے۔ کسی نہ کسی انداز میں ہم میں سے ہر آدمی بددیانت ہے۔ رزق کمانے میں بددیانت ہے، عبادت میں بددیانت ہے، باہمی تعلقات میں بددیانت ہے، یا اپنے عہدے اور ذمہ داری پہ بیٹھ کے
ناجائز فائدہ اٹھا کے بددیانتی کر رہا ہے. ہر شخص کو انصاف پسند بننے کی ضرورت ہے. عدالتوں کا انصاف تو ہم سب طلب کر رہے ہیں اور طلب کرنا چاہ رہے ہیں. کیا خیال ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ باپ موجود ہے جو گھر کی چار دیواری میں انصاف کرتا ہو؟ کیا ہمارے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں وہ بھائی موجود ہے اپنی اولاد میں ایک باپ انصاف نہیں کرتا، بیٹوں کو حصہ تھما کے بیٹیوں کو محروم رکھتا ہے. ایک بھائی انصاف نہیں کرتا، بہنوں کی زمینوں اور جائیدادوں پہ قابض بنا ہے. وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں عدل ہونا چاہیے؟ عدل و انصاف کی جو بنیادیں ہیں وہ ہم نے اپنے اپنے گھروں سے کھوکھلی کر دی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ انصاف کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچے آپ. ایک فاطمہ نامی خاتون ہے، اس کا نام ملتا جلتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی صاحبزادی اور مومنوں کی ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے. چوری ہو گئی اس سے. ہر زبان پہ بات آنے لگی. کوئی کہنے لگا بڑے قبیلے کی ہے، عزت دار ہیں، چھوڑ دینا چاہیے. کوئی کہنے لگا اج پتہ لگے گا کی کر دینے. ایسے موقع پہ زبانوں کے دو رخ ہو جاتے ہیں. دونوں خطرناک ہے اپنی اپنی جگہ پہ. یہاں بھی یہ ہوا. اب پیغام دینا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مہربانی کریں، نرمی کریں، چوری ہو گئی ہے. معافی دے دے. کہے کون جی رسول اللہ کو؟ تو جو ہے آپ کی بولے کون؟ ہمارے اور آپ میں اور نبیوں اور صحابہ میں کچھ یہ ہے کہ ہمارے دور میں جو اپنے کسی استاذ و مرشد کے جتنا قریب ہو نا، وہ قریب رہ کے کچھ خامیوں اور نقصانوں سے واقف ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے ادب کے تقاضوں کو بلا دیتا ہے. سنیے کیا کہنے لگا ہوں. ہمارے ہاں ایک شاگرد، ایک مرید استاذ کے جب قریب ہو، اپنے مرشد اور پیر کے قریب ہو، اپنے امام قائد اور رہبر کے قریب ہو،
تو خامیاں کچھ نہ کچھ کھلتی ہیں اس بندے پر، اور وہ ادب کا دائرہ کچھ کم پڑتا ہے، اور بے تکلفی کی وجہ سے کچھ وہ باتیں ہونے لگتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے سامنے رسول اللہ کی عظمتیں اور کھل جاتی ہے، اسے خامیاں گننے کا موقع نہیں ملتا، اسے پیغمبر کی قربت میں رہ کے اسے پیغمبر کی ان عظمتوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے جو کوئی اور واقف نہیں ہوتا۔ جب عظمتیں کھلتی ہیں نا تو رعب پیدا ہوتا ہے، زیادہ قریب رہنے والے آپ کو زیادہ خاموش نظر آئیں گے، یہ یاد رکھیں۔ نماز پڑھائی جا رہی تھی، نماز پڑھی گئی، رکعتیں 4 تھیں اور پڑھی گئیں 2۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کو بھول لگ گئی ہے؟ آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دونوں میں سے کوئی ایک کام تو ہوا ہے، یا نماز کم ہے یا آپ کو بھول لگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کی جانب رخ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نظریں تلاش کر رہی ہیں، جناب ابو بکر کہاں پہ ہیں، جناب عمر کہاں پر ہے۔ دیکھیں بولنے کو تو انہیں بھی پتا چل گیا تھا، بولے نہیں۔ فَحَابَّهُ أَن يَتَكَلَّمَهُ، انہیں ڈر لگ گیا، روب ہے کہ ہم رسول اللہ سے کہیں کہ آپ بھول گئے۔ نہیں، رب جانے آپ جانن، ٹھیک ہے نا، بھول گیا نہیں آپ پہ 10 لے، ہم نہیں کہہ سکتے آپ بھول گئے۔ جو زیادہ قریب رہتا ہے نا اس پہ عظمتیں کھلتی ہیں، جب عظمتیں کھلنے لگے نا تو پھر بندے پہ رعب زیادہ ہو جاتا ہے۔ بندہ تلاش کر رہے ہیں کون ہے جی، جا کے کہ یا رسول اللہ مہربانی کرو، نرمی کرو۔ بڑی عمر کے صحابہ میں تو کوئی ملا نہیں کہ پرانا بندہ مل جائے وہ جا کے سفارش کر دے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ایک بچہ تلاش کیا گیا، حضرت اسامہ نام ہے، حضرت زید کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہے ان سے۔ انہیں کہا گیا آپ جا کے کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی نرمی ہو سکتی ہو۔ آئے حضرت اسامہ، بچپنا ہے نا، نبی علیہ السلام نے جھڑکا، رنگ سرخ ہو گیا، اللہ کی حدوں میں آ کے دخل اندازی کرنے لگ گئے اور میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ آگے آپ نے ایک لفظ بولا، یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، اگر آج اس موقع پہ فاطمہ بنت محمد ہوتی میری اپنی بیٹی، لقطع تو یدہا، میں اسے بھی معافی نہ دیتا بلکہ میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ انصاف ہے۔ انصاف مضبوط ہی تب ہوتا ہے جب اس کی بنیاد ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے رکھنے لگے۔
قوامین، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ. مضبوطی سے کھڑے ہونے کا اتنا کمزور نہیں کہ تم خود بیساکھیوں کے سہارے پہ کھڑے ہو، نہ دو ٹوک ہو کے حق اور انصاف کی طرفداری میں کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں دیکھنا کہ میں کس کے حق میں ہوں، نہ شہداء للہ، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ. تمہارے خلاف گواہی بن رہی ہے، ماں باپ کے خلاف بن رہی ہے، رشتہ داروں کے خلاف بن رہی ہے، کسی امیر کے خلاف ہے، غریب کے خلاف ہے، کوئی پرواہ نہیں. اور پھر دو ٹوک لفظوں میں کنارہ کشی بھی نہیں کرنی اور زبان کو الٹا سیدھا کر کے باتوں کو بدلنے کی بھی کوشش نہیں کرنی. کھڑا ہونا تو جرت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کو تمہارے تمام تر اعمال کی خبر ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں، کل موقع ہوگا تو اس پہ دوبارہ بات کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کونوا قوامین، کھڑے ہو جو تم انصاف کے قیام کے لیے، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو یا والدین کے یا قریبی رشتہ داروں کے. ان یکم، اگر ہو وہ مالدار یا فقیر، فاللہ، پس اللہ تعالی اولا بہما، خیر خواہ ہے ان دونوں کا. فلا تتبعوا الہوی، نہ پیروی کرو کہ تم خواہشات کی، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہیں کرو گے. اور اگر زبان کو مروڑو تم یا اعراض کرو، فإن اللہ کان، پس بے شک اللہ تعالی ہے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا.